قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں اصل گیم کچھ اور نہیں گریٹر اسرائیل ہی ہے، کیونکہ ایک طرف گریٹر اسرائیل ہوگا اور دوسری طرف گریٹر اسلام۔ گریٹر اسلام کی نمائندگی کون کرے گا، یہ انتہائی اہم اور بڑا سوال ہے۔ مسلمان ممالک کی چودراہٹ اس سے قبل سعودی عرب کے پاس تھی، لیکن کشمیر ایشو کو لے کر سعودی عرب کی اہمیت دیگر مسلمان ممالک میں انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اب بجائے سعودی عرب مسلمان ممالک کو متحد کرتا، الٹا گریٹر اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔ لیکن امت کا شیر لیڈر کہاں چپ رہنے والا ہے۔ یروشلم ہمارا ہے۔ طیب اردگان کے دبنگ اعلان نے اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب پر بجلیاں گرا دیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران آنسوؤں کے ساتھ ہم نے یہ شہر چھوڑا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس شہر کا قبضہ دوبارہ لیں۔ ترک صدر کے پارلیمنٹ سے دھواں دار خطاب نے سلطنت عثمانیہ کی بحالی کا اشارہ دے دیا۔ یورپی اور عرب ممالک کو اپنی اپنی پڑ گئی۔ اردگان کے جذبہ ایمانی کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر میں نیا جوش و ولولہ پیدا ہو گیا۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ پاکستان نے ترکی کی حمایت میں کون سا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ فرانس کے صدر نے مودی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ایسا کون سا قدم اٹھایا جس سے وہ ہٹلر 2 بن گیا، اور اردگان نے کیسے فرانس کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے دبنگ اعلان میں قبلہ اول بیت المقدس لینے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان سے بھی بڑی حمایت مل گئی۔ عربوں اسرائیلیوں کو اپنی اپنی پڑ گئی۔ آذربائیجان کی جیت کے بعد اگلا ہدف یروشلم ہوگا۔ عالمی پابندیوں کے بعد نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس ہمارا شہر ہے۔ عثمانی مزاحمت کا دور پھر سے زندہ ہو کر رہے گا۔ ترک پارلیمنٹ کے 27ویں سیشن پر پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے طیب اردگان نے کہا کہ دنیا بھر کے عالمی فورمز پر فلسطینی قوم اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنے پر فخر ہے۔ بھارت کشمیر کو چھوڑ دے، اس سے قبل کہ ہم پاکستان چین کے ساتھ مل کر خود بھارت سے چھین لیں۔ مقبوضہ بیت المقدس ہمارا شہر ہے۔ جنگ عظیم اول کے دوران عائد کی جانے والی پابندیوں کے خاتمے کے بعد ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ فلسطینی قوم کے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کریں گے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ملک، قوم اور حکومت سب فلسطینی قوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ بیت المقدس ہمارا شہر ہے۔ ممکن ہے کہ عثمانی مزاحمت کا دور پھر زندہ ہو جائے۔ جنگ عظیم اول میں جس شہر کو ہم آبدیدہ نگاہوں سے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، اس شہر یعنی بیت المقدس میں آج بھی سلطنت عثمانیہ کی مزاحمت کے آثار موجود ہیں۔ یعنی بیت المقدس ہمارا شہر ہے اور ہم میں سے ہے۔ ہر پلیٹ فارم پر مظلوم فلسطینی عوام کے حقوق کا دفاع ملک و ملت کے حوالے سے ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہے۔ دوستو، رجب طیب اردگان کا کہنا تھا کہ قبرص اور آذربائیجان سے لے کر بالکان اور شمالی افریقہ تک ہر جگہ ہمارے بھائیوں کی حامی و مددگار ترکی قومی اسمبلی نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف اپنی ملت ہی نہیں، اپنے تمام دوستوں کے لیے بھی امید کی کرن ہے۔ ترکی کے لیے ہمارے آذربائیجان کے بھائی دو حکومتیں اور واحد ملت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم اپنے تمام امکانات اور پورے قلبی خلوص کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ خطاب میں دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کے موضوع پر بات کرتے ہوئے صدر طیب اردگان نے کہا کہ جب تک ہماری عراقی سرحد پر تمام دہشت گردی سیل ختم نہیں ہو جاتے، آپریشن جاری رہیں گے۔ ہم بحیثیت ترکی بحیرہ روم میں جھڑپوں، کشیدگی اور لاقانونیت کے خواہشمند نہیں ہیں۔ ہم صرف اپنے حق کا دفاع کر رہے ہیں، اور بحیرہ روم میں سیاسی و اقتصادی صلاحیت کی تقسیم سے متعلق اختلافات کا منصفانہ حل ہماری اولین ترجیح ہے۔
دوستو، فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ فرانس کے 60 لاکھ مسلمان اپنا الگ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ انہیں روکنے کے لیے سخت قوانین وضع کیے جانے چاہیے۔ فرانسیسی مسلمانوں نے میکرون کے پلان کو مسلمانوں پر کریک ڈاؤن قرار دے دیا۔ فرانس کی سرزمین ایک بار پھر مسلمانوں پر تنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کا پلان پیش کر دیا۔ پیرس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میکرون نے کہا کہ فرانس کے 7 لاکھ مسلمان اپنا ایک الگ معاشرہ اپنے قوانین کے تحت بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرانسیسی مسلمانوں کو علیحدگی پسند قرار دے دیا۔ اس موقع پر میکرون نے اپنا 4 نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا۔ اس کے تحت غیر ملکی اماموں اور مساجد کی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ گھر پر تعلیم و تربیت پر بھی پابندی لگانے کی تجویز دی گئی ہے۔ فرانسیسی مسلمانوں نے میکرون کے پلان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن قرار دے دیا۔ قانون پاس ہونے کی صورت میں مسلمان خواتین گھر سے باہر حجاب نہیں لے سکیں گی، جبکہ کئی دیگر مذہبی عقائد پر بھی قدغن لگ جائے گی۔ دوسری طرف ایران کا افزودہ شدہ یورینیم کی مقدار میں 10 گنا اضافہ کرنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن نہیں، بلکہ تہران جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے یورینیم افزودہ کر رہا ہے۔ ایران کا عالمی توانائی ایجنسی کی مقرر کردہ یورینیم افزودگی کی حدود کو پامال کرنا جوہری معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے انسداد کے حوالے سے منعقدہ ورچوئل کانفرنس سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے خطاب میں کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اجراء کا اصل مقصد عالمی امن و سلامتی کو یقینی بنانا اور امن کو تباہ کرنے والے اسباب کا تدارک کرنا تھا۔ آج ہم اس حوالے سے عالمی دن منا رہے ہیں۔ میں اقوام متحدہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے عالمی امن و سلامتی اور جوہری اسلحے کے حصول کی روک تھام کے لیے ایک دن کا تعین کیا ہے۔ یہ دن سب کو ایٹمی ہتھیاروں کے انسانیت کے لیے خطرے اور انہیں پوری دنیا کو لاحق خطرے کے تناظر میں بین الاقوامی سطح پر عوامی شعور اجاگر کرنے کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔ ہم اس موقع پر ان ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کی ضرورت اور مشترکہ مقصد کے حصول کی طرف مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے بارے میں سعودی عرب کا عالمی برادری سے مطالبہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے۔ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے سختی سے روکے اور اسے بین الاقوامی معاہدوں کا پابند بنائے۔ دوسری جانب ایران کے مرکزی بینک کے گورنر عبدالناصر ہمتی نے ایرانی کرنسی کی امریکی ڈالر کے مقابلے میں غیر مسبوق گراوٹ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تہران پر عائد کی گئی تازہ پابندیوں کے نفسیاتی اثرات کا نتیجہ قرار دے دیا۔ امریکہ نے حال ہی میں ایران پر سنیپ بیک میکنزم کے تحت ایران پر سابقہ پابندیاں دوبارہ لاگو کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ایرانی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں دھڑام سے نیچے آ گری۔ قابل ذکر ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران ایران میں ڈالر اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تہران میں فری کرنسی مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر کی قیمت 3 لاکھ تومان سے زیادہ ہوگی۔ ہمتی نے جمعے کو اپنے انسٹاگرام پیج پر لکھا کہ مرکزی بینک اور بینکاری پابندیوں کے باوجود مرکزی بینک نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران ادویات اور بنیادی اشیاء کی درآمد پر توجہ دینے کی کوشش کی ہے۔ بیرون ملک سے امریکی پابندیوں کے باعث بیرون ملک سے کرنسی کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکہ نے پابندیوں کے ذریعے ہماری معیشت کو تباہ کرنے کی منظم کوشش کی ہے۔ سعودی عرب نے ترکی پر بجلیاں گرانے کی تیاری کر لی۔ ترک صدر کے بیان نے سعودی حکمرانوں کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ طیب اردگان کو سبق سکھانے کے لیے سعودی حکومت نے معاشی بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیل اور امریکہ کی باتوں پر عمل کر کے سعودی عرب نے ترکی اور ایران کو نشانے پر رکھ لیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایران کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے عالمی برادری سے مطالبہ کر دیا۔ سعودی عرب کے ایوان تجارت کے سربراہ اجلان العجلان نے
ترکی کی ہر شے کے بائیکاٹ کی اپیل کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر سعودی شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ترکی کی مملکت میں درآمدات، سرمایہ کاری اور سیاحت کا بائیکاٹ کرے۔ ترک صدر طیب اردگان کے بیان کے رد عمل میں بائیکاٹ کی یہ اپیل کی گئی ہے۔ صدر اردگان نے قبل ازیں جمعرات کو کہا کہ خطہ خلیج کے بعض ممالک ترکی کو ہدف بنا رہے ہیں اور ایسی پالیسیوں پر عمل پیرا ہیں جن سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔